اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران و دوستان، کل ہم نے علم اصول فقہ کی تعریف کے بارے میں گفتگو کی، اسی کو ابتدا میں تھوڑا سا مرور کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ علم اصول فقہ، علم کے معنی تو ہم نے بیان کر ہی دیے تھے، اصول کے بھی کیے تھے، لیکن پھر تاکیداً ایک مرور ہو جائے اور بہتر فہم کے لیے ہم اس کے معنی کو مرور کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کلمہ اصول اور ایک ہے فقہ، ان دونوں کے بارے میں آج گفتگو کریں۔ اصول کے معنی کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم نے ایک آیت یہاں پر ذکر کی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو یہاں پر کلمہ اصل استعمال ہوا ہے۔ اصل وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر دوسری شے قائم ہوتی ہے۔ یہاں پر کہ اصلها ثابت، اس کے اصل تو ایک جگہ پر قائم ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، لیکن اس کی شاخ ہے آسمان کے اندر۔ لغت میں اصل کل بھی اشارہ کیا تھا جس پر دوسری چیز کو قائم کیا جائے، جیسے دیوار، ستون وغیرہ ہوتے، پلر وغیرہ، جس کے اوپر مکان قائم ہوتا ہے، یا کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی عمارت جس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اسے ہم اصل کہہ سکتے ہیں۔ یہ درخت ہے، درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اور جو درمیان کا تنا ہوتا ہے، جو جس کے اوپر پورا درخت ہوتا ہے، اسے اصل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیز، مثلا خود تخت لے لیجئے، کرسی لے لیجئے، اس کے جو پائے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے اصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پوری کرسی اسی کے اوپر قائم ہے، پورا تخت اسی کے اوپر قائم ہے۔ یا مثلا گاڑی لے لیجئے، گاڑی کے پہیے اس کے لیے اصل۔ تو اصل کا لغت میں مطلب ہوا بنیاد، اساس کسی بھی چیز کی، جس کے اوپر وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ اصطلاح میں اصل کا مطلب ایسا قاعدہ یا قانون یا دلیل یا بنیاد یا فارمولا، ایسا فارمولا جس کے ذریعے سے بہت ساری جزیات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یہ ایسی بنیاد جس پر پوری کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے کل دوسرے الفاظ میں کہا تھا، ہم نے کہا تھا ایسا قاعدہ کلیہ، ایسا قضیہ کلیہ کہ جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے تاکہ جزیات کا حکم معلوم ہو سکے۔ آج ہم نے اسے اس طرح سے دوسرے الفاظ میں بیان کیا تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب اس میں دوسرا کلمہ فقہ۔ فقہ کے لغوی معنی اگر ہمیں سمجھنے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت سے مدد لیتے ہیں، یفقہ قولی رب اشرح لی صدری۔ جناب موسیٰ جب فرعون کی طرف گئے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یفقہ قولی، اور میرے قول کو، میری بات کو قابل فہم بنا دے۔ تو قول کو یفقہ کے ساتھ فرمایا ہے جناب موسیٰ نے، تو یفقہ یعنی قابل فہم بننا۔ تو لغت میں اس کے معنی کیا ہوئے؟ فہم کے معنی ہے، لیکن اصطلاح میں جو فقہ کی اصطلاح ہے اس کے مطابق العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ،
जानना अहकाम शरिया फरिया का तफसीली दलीलों से। तो ये इल्म उसूल फ़िक़्ह की तकरीबन तारीफ़ हो गई। और फ़िक़्ह के बारे में एक मुख्तसर सा इशारा ये करते हैं कि ये इल्म है किस चीज़ का, अहकाम शरिया फरिया का तफसीली दलीलों से। तो यहाँ पर हुक्म जो है वो उसका मुफरद उसकी जमा अहकाम इस्तेमाल हुआ है। जो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के लिए साबित करता है या नफी करता है उसे कहते हैं हुक्म। अच्छा, फिर आया शरिया। शरिया यानी कानून। कानून जो शरीयत से माखूज हो, शरिया कानून कायदा वगैरह जो भी फार्मूला होता है उसका, वो शरीयत के दायरे में आता है। फ़र्ई यानी वो चीज़ है जो इंसान के अमल से मुताल्लिक़ है। यहाँ पे उसूल को खारिज किया गया है क्योंकि इल्म कलाम वगैरह ये उसूल में आते हैं और कलाम से इस चीज़ में बहस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कुरान और सुन्नत से मदद ली जाती है। और इल्म कलाम में असल जो मदद ली जाती है वो ताक़ुल व तफ़क्कुर से मदद ली जाती है। दलाइल नक़लिया उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते मगर सिर्फ बाज़ जगह पर तायीद के लिए या तफसील। अदिल्ले तफसीलिया से मुराद क्या, किताब सुन्नत इजमा और अक़ल वगैरह। ये एक मुख्तसर सी तारीफ आपके सामने पेश कर दी। अब हम इस तारीफ की बहस को बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे थोड़े से अल्फाज बदल के आपके सामने पेश किया है कि इल्म उसूल वो इल्म है जिसमें गुफ्तगू होती है उन उसूल व क़वानीन के बारे में जो शरीयत इस्लामिया के अहकाम को उनके दलाइल व मनाबे से निकालने में इस्तेमाल होते हैं। वो कायदे और कानून के जो शरीयत इस्लामिया के अहकाम को उनके दलाइल व मनाबे यानी कुरान सुन्नत इजमा अक़ल से निकालने में इस्तेमाल होते हैं, उन क़वाइद के बारे में गुफ्तगू होती है। अब मरल आ गया कि इल्म उसूल फ़िक़्ह का फ़ायदा क्या है। इल्म उसूल फ़िक़्ह बहरहाल ये तो आप जानते हैं, सबसे वाज़ेह चीज़ तो ये है कि हमें शरीयत इस्लामिया को समझना है क्योंकि हमें परवरदिगार की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। तो लिहाजा उसके अहकामात को हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ हमसे तलब करता है, कैसे हमें ज़िंदगी करनी है जो उसके या उसकी नज़र में मतलूब हो। तो वो तभी हो सकती है जब हम उसके अहकाम व क़वाइद व क़वानीन को जानते हों और वो अम्बिया के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तो लिहाजा अब उन अहकाम व क़वाइद व क़वानीन को अगर असर ग़ैबत में समझना है तो जाहिर सी बात है उसका एक रास्ता ये है कि हम दिक्कत करें कुरान और कलाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। अब जब दिक्कत करते हैं तो बहरहाल उसके अंदर कुछ हमें क़वाइद व क़वानीन जारी करने रहते हैं ताकि उनके ज़रिए से हम हुक्म शरी को निकाल सकें, अपनी तकलीफ़ को वाज़ेह कर सकें, तो अपनी ज़िम्मेदारी को मुअय्यन कर सकें। तो उन्हीं उसूल व क़वाइद व क़वानीन को इल्म उसूल फ़िक़्ह कहा जाता है। ये हमारे लिए बेहतरीन फ़ायदा है कि हम इन उसूल क़वाइद व क़वानीन की मदद से परवरदिगार की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हमने एक दो फ़ायदे जुज़ी तौर पर ज़िक्र किए हैं कि शरई मसाइल में लोगों की गलतियों और उनके असबाब को समझने की कुदरत हासिल करना। अब ये बिल्कुल वैसा ही फ़ायदा है जैसे इल्म मंतिक से फ़ायदा होता है, लेकिन इल्म मंतिक से तमाम जगहों पर जो इंसान फ़िक्री गलतियाँ करता है उनसे मासूम रहते हैं हम और उन्हें समझते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शरई मसाइल में जो गलतियाँ होती हैं उनसे बचने की कुदरत हासिल हो जाती है। दूसरी चीज़ जो हम समझते हैं ये हमें मालूमात हो जाती है कि इल्म फ़िक़्ह में इस्तदलाल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं या किस किस चीज़ से इल्म फ़िक़्ह में अहकाम को निकालने के लिए इस्तदलाल किया जा सकता है। एक मिसाल हमने ऐसे ही तक़रीब ज़हन के लिए यहाँ पर ज़िक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ए ईमान लाने वालों, ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब
نہ جاؤ، وانتم سکارا، تم جب نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب اتنا ہوش آ جائے کہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس آیت سے ایک شخص نے مثلا حکم شرعی نکالا، اور اس نے پہلا حکم تو یہ نکالا کہ نماز کے قریب نہیں جانا ہے بھائی، کیونکہ قرآن کریم میں کہا لا تقربوا الصلاۃ، تو بھائی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے آج کل کے کچھ گروہ آگے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کہ نماز کیوں نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں جانا۔ مسجد میں کیوں نہیں جانا کہ مسجد میں ہمارے مولا کو ختم کیا گیا ہے، جبکہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مولا مسجد میں ہی رہتے تھے، ہمارے مولا مسجد میں رہتے تھے، مسجد میں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، تو ہمیں تو اپنے مولا کی اطاعت کرنی چاہیے، مولا کی پیروی کرنی چاہیے۔ مگر یہ بالکل برعکس مولا کے، تو یہ اپنا ان کا ذہنی استدلال ہے، اپنا ایک طریقے سے کہنا چاہیے شخصی رائے ہے ان کی۔ تو اسی طریقے سے اس آیت سے بھی اس طرح کا اگر کوئی نکالے گا بھائی نماز کے قریب نہیں جانے کے، ہم نماز نہیں پڑھنے کی، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ بھائی ہم شراب پئیں گے، بس نماز کے ٹائم شراب نہیں پئیں گے، وانتم سکارا سے یہ مطلب نکالا جائے کہ صرف نماز کے ٹائم منع کیا گیا ہے شراب سے، اس کے علاوہ کبھی بھی پی لیجئے۔ تو یہ دونوں حکم کسی نے اگر نکال لیے مثلا، تو آپ کے نظر میں صحیح نکالے اس نے حکم، کنفرم آپ صحیح سمجھے، غلط نکالے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے ڈائریکٹ حکم نہیں نکالا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ دوسری آیت میں اس کا تتمہ موجود ہو، اس کی قید موجود ہو، اور کہیں پر مطلق استعمال ہوا ہو اور قید دوسری جگہ پر استعمال ہوئی ہو، تو یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پوری طریقے سے نظر میں رکھنا پڑے گا، تمام آیت کو نظر میں رکھنا پڑے گا، تمام احادیث کو نظر میں رکھنا پڑے گا، تب کوئی حکم نکالا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت، یہ تاریخی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ احکام شریعت انسان کی فطرت کو جانتے ہوئے نازل ہوئے۔ انسان جس چیز سے لگاؤ حاصل کر لیتا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اب کیونکہ جب اسلام آیا تو پروردگار یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو انسان کے عقل کو ختم کر دیتی ہیں، دیوانگی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے دور کیا جائے۔ لیکن کیونکہ ان افراد کو جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، بہت سارے افراد کو شراب خواری کی عادت تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں شراب خواری کی عادت چھڑوائی۔ پہلے ایک ٹائم بند کیا کہ بھئی پر نماز کے ٹائم چھوڑ دو اس چیز کو، پھر اسی طریقے سے دوسری آیت میں پھر جو دوسری آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر عمل شیطانی قرار دے دیا اسے پورے کے پورے۔ تو یہ تدریجی ہے، اور یہی عقلی اور صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو ہم تدریجی طریقے سے کریں۔ اگر ہم ایک ساتھ پہلے ڈنڈے سے سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر چڑھنا چاہیں گے تو گر جائیں گے، کچھ نہ کچھ حادثہ ضرور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مشکل پیش آیا۔ ایسے ہی اگر کسی کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے تو دین کے مسائل کو آہستہ آہستہ اس کے لیے پیش کرنا ہے تاکہ اس کے لیے گراں نہ ہو سکے۔ یہ ہم نے تقریباً جو کل کی گفتگو تھی اس کا خلاصہ اور کچھ نئے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تعریف الاحکام، الحکم هو التشریع الصادر من اللہ تعالی لتنظیم حیات الانسان۔ سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ تشریع ہے۔ حکم کیا ہے؟ تشریع، جیسا کہ ہم نے حکم کے بارے میں پہلے بھی بتایا۔ تو تشریع یعنی قانون، یہ ہر قانون نہیں ہے بلکہ الصادر من اللہ تعالی، ایسا قانون ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ کس مقصد کے تحت؟ لتنظیم حیات الانسان، تاکہ انسان کی زندگی منظم ہو سکے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں اس کائنات میں زندگی کر رہے ہیں اور ہمیں سبھی کے ساتھ اپنے روابط رکھنے ہیں، جو بھی اس کائنات میں ہے ہر چیز کے ساتھ
رابطہ ہوتا ہے ہمارا خود اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی میں، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، جو بھی فیملی سے متعلق ممبر ہوتے ہیں ان سب سے ایک طرح کا رابطہ ہوتا ہے، اور ہر رابطہ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا باپ بیٹی کا رشتہ اور رابطہ ایک الگ طرح کا، ماں اور بیٹے کا رابطہ یا بیٹی کا رابطہ، اسی طریقے سے بھائی اور بہن کا رابطہ، بیوی اور شوہر کا رابطہ، پھر اس کے علاوہ اب باہر نکل جائیے، دادا اور پوتے کا رابطہ، فیملی سے اور باہر نکلیں گے مثلا دوسرے جو نزدیکی قرابت دار ہیں ان کا رابطہ، محلے والوں سے ہمارا رابطہ، گاؤں والوں سے، شہر والوں سے ہمارا رابطہ، ملک والوں سے ہمارا رابطہ، ہماری قوم اور مذہب والوں سے ہمارا رابطہ، مختلف طرح کے رابطے ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور خالی یہی نہیں کہ افراد سے اور زیرو سے ہی رابطہ ہوتا ہے، رابطہ غیر زیرو سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا خود ہمارا اور ہمارے کپڑوں کا رابطہ، ایک رابطہ ہے ٹوپی کا اور ہمارا رابطہ، خود ہمارے خود جسم کے اندر رابطہ، خود اس ہاتھ کا ہم سے رابطہ، ہمارے سر کا ہم سے رابطہ، ان بالوں کا ہم سے رابطہ، تو اتنے روابط اور رشتے ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے ہی مثلا ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے رابطہ، ایک قوم کا دوسرے قوم سے رابطہ، ایک شہر کا دوسرے شہر سے رابطہ، ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ، تو یہ روابط مختلف طرح کے ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ روابط طلب کرتے ہیں کہ یہ روابط کسی قاعدہ قانون کے ذیل میں ہوں، ورنہ مشکلات بڑھتی چلی جائے۔ اگر بے قانونی لا قانونیت اس کے اندر ہوگی، کوئی قانون کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہوں گی جن کے ذریعے سے ان رابطوں کو مہار کیا جا سکے، مشکلات ایجاد ہو جائیں گی کنفرم۔ اب یہ قاعدے قانون کس طریقے سے بنائے جائیں، تو اب دو راستے ہیں، یا تو انسان خود ہی بنائے ان قاعدے قانون کو، اور ہم نے یہ دیکھا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو بھی افراد قاعدہ قانون بناتے ہیں چند دنوں بعد اس کے اندر کوئی نہ کوئی مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس قانون کا استعمال بالکل غلط ہو رہا ہے، لہٰذا اس قانون کو بدلا جاتا ہے، یا اس قانون کے مضرات سامنے آنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ قانون جس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا اس مقصد میں ہمارے لیے مفید واقع نہیں ہو رہا، معاون ثابت نہیں ہو رہا، اسے بدل دیتے ہیں۔ یا پھر جو قاعدہ قانون بنانے والے ہیں وہ اتنے استثناءات رکھتے ہیں کہ جو بالکل غیر عادلانہ ہوتی، مثلا ٹیکس کا قانون بنانے والے زیادہ تر اوپر والے افراد اور جو بنانے والے ہوتے انہیں مستثنا کر دیتے، یا مثلا حاکم جو قانون بنا رہا ہے وہ بعض چیزوں سے خود کو مستثنا کر دیتا ہے۔ تو آخر ایسے کیسے منظم ہو جائیں گے روابط؟ یہ تو منظم نہیں ہو رہا، بلکہ روابط میں فساد واقع ہونے لگتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے تبھی تو ہوتے ہیں کہ وہ کہتا میں اپنے قانون کے مطابق عمل کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا میں اپنے قانون کے مطابق عمل کر رہا ہوں، لہٰذا جھگڑے و فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر قانون ایسا کیسے بنے کہ جو ہمارے معاشرے کو صحیح و سالم بھی رکھے، منظم بھی رکھے، اور اس فساد سے محفوظ بھی رکھے؟ تو ظاہر سی بات ہے بھئی قانون وہ بنائے کہ جو ہماری حقیقت سے واقف ہو، جو ہماری فطرت کو جانتا ہو۔ وہ کون ہے کہ جو ہماری حقیقت اور فطرت کو جانتا ہو؟ وہ پروردگار عالم کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے بنایا ہے، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا عادات ہیں، کیا کیا ہماری فطرت ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو لہذا اس کے مطابق اگر قانون بنے گا اور اس کے مطابق اگر زندگی چلے گی تبھی جا کر انسان مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ وہ قوانین کے جو پروردگار عالم کی طرف سے بنائے جاتے ہیں انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، انہی قوانین کو احکام شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ احکام جو بنائے جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں،
اور ان احکام کو بنانے کا حق اسی کا ہے کہ جو انسان کی پوری معلومات رکھتا ہے، پورا اسے علم ہے انسان کا کہ اس کے اندر کیا عادات ہے، کیا خاصیات ہیں، کیا تضاد ہے، اس کے اندر کیا کیا تضاد پایا جاتا ہے، کیا کیا تمایلات ہیں اس کے، وہ سب چیزیں جب مد نظر رکھی جاتی ہیں تو ان تمایلات کو مہار کرنے کے لیے اور ان عادات اور خصائل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو دوسرے کی طرف تعدی کا سبب بن سکتے ہیں، قانون ضروری ہوتا ہے۔ اگر قانون نہیں ہوگا تو کنفرم فساد واقع ہو جائے گا۔ مثلا بیٹا باپ کے اوپر تحکمانہ لہجے میں بات کرنے لگے، بالکل الٹی بات ہو جائے گی، جبکہ بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ سے اس طرح سے بات کرے۔ قرآن کریم حکم لا تقل لہما اف، ماں باپ سے اف تک نہیں کہنا، تو یہ تو بالکل برعکس ہو جائے گا۔ اگر یہ قرآن کریم ہماری مدد نہ کرے تو کنفرم یہ مشکل پیش آ جائے گی، یا قانون الہی اگر مدد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں اگر ہم اپنے درمیان میں دیکھیں کہ اگر قانون نہ ہو تو واقعا زندگی خراب ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اصلا جینا مشکل ہو جائے گا، اور انسان جیتے جی مرنے کی خواہش کرنے لگے۔ مثلا شاگرد استاد سے تحکمانہ لہجے میں بات کرنے لگے، یا مثلا ایک عام آدمی میں سے مثال دیتے، ڈی ایم، پردھان منتری، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ان سے اس طریقے سے بات کرے کہ وہ اس کا حکم مانے، بالکل سارا مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ کس بات کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ؟ بھائی وہ ہے، وہ سب سے اونچی کرسی پر ہے، لہذا اسے حکم چلانے کا حق ہے، نیچے والوں کو حق نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک نظم ہمارے درمیان میں جو ہے، بعض چیزیں ہماری فطری اور ہماری عقل سمجھتی ہے، جسے حسن و خوب ہے، عقلی کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی اچھائی اور برائی ہماری عقل نہیں سمجھ پاتی ہے، اور ان چیزوں میں ہمیں شریعت اسلامی ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ قانون وہی کامیاب اور سکسیز ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب قانون دو طرح کا ہوتا ہے۔ زندگی، معاشرہ اور روابط کو منظم اور عادلانہ کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اسے قانون کہتے ہیں۔ ہم نے ایک یہ تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ قانون دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک واقعی اور ایک ظاہری۔ حکم واقعی ایسا حکم ہے، ایسا قانون ہے کہ جو کسی شے کے اوپر، کسی عنوان کے اوپر، کسی موضوع کے اوپر جاری کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دلیل واقعی موجود ہوتی ہے۔ دلیل قاطع موجود ہوتی ہے جس کے اوپر، یعنی قرآن و سنت، اجماع، عقل سے دلیل اس کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور وہ کسی عنوان کے اوپر لگتا ہے، کسی موضوع کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ مثلا پانی کا حکم، مثلا مثال کے طور پر مباح ہونا، ٹھیک ہے، یا مثلا کسی چیز کی حلیت کا حکم، مثلا ذبیحے کے گوشت کی حلیت کا حکم جو حلال جانور، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک موضوع پر، ایک عنوان پر حکم لگایا گیا ہے، پانی مباح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم واقعی کسی چیز کے لیے جو پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے، مثلا موجود ہوتا ہے، شاید نہیں، کنفرم موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے شریعت اسلامیہ میں حکم، ایک واحد شریعت ایسی ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے امر کے لیے بھی، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے، اس سب حتی خود اپنے جسم سے ریلیٹو بھی ایک قانون ہے ہمارے
اسلام میں یہ ایک واحد شریعت ہے. مثلا اور مثال دیے ٹوائلٹ جانا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون ہے, کیسے جانا ہے, مسجد میں جانا اس کے لیے ایک قانون ہے, والدین کے سامنے بیٹھنا کس طریقے سے بیٹھنا, استاد کے سامنے بیٹھنا کس طریقے سے بیٹھنا, ہر چیز کے لیے. ورنہ دوسرا کوئی بھی دن لے لیجیے, بالکل دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ اتنی باریکیاں اس کے اندر نہیں موجود ہیں, اور زندگی کے ہر شعبے تمام جزیات کے لیے قانون وہاں پر موجود نہیں ہوگا, لیکن شریعت اسلامیہ موجود. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس دلیل تک, اس حکم تک کبھی کبھی نہیں پہنچ پاتے. تو ایسی صورت میں کہ جب ہم نہیں پہنچ رہے ہیں وہاں تک, ہم اس وقت اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کریں. تو ایسی صورت میں کہ جب حکم واقعی ہمارے پاس موجود نہ ہو, جو حکم ہماری ذمہ داری کو معین کرتا ہے اس حکم کو کہتے ہیں حکم ظاہری. پھر اب حکم واقعی کی دو قسمیں ہوئی, اولی اور ثانوی. ہم نے برعکس لکھ دیا, معاف کیجیے گا. اولی پہلے آنا چاہیے, تو یہ حکم اولی جو کسی چیز کی پہلی کنڈیشن یا کسی چیز یا کسی عنوان کی, کسی موضوع کی پہلی کنڈیشن کے اوپر لگایا جاتا ہے اسے حکم اولی کہا جاتا ہے. اور جو کسی چیز کی ثانوی کنڈیشن کے اوپر لگایا جاتا ہے, کسی عارض کے آنے کی صورت میں کوئی اور کنڈیشن بدل گئی ہے, اس صورت میں جو حکم لگایا جاتا ہے اسے حکم واقعی ثانوی کہا جاتا ہے. تو حکم واقعی ثانوی جس طریقے سے ہم نے وہ مثال دی تھی آپ کو, مثلا پانی مباح ہے, یہ حکم اولی ہے. حکم اولی ہے پانی مباح, پیجیے یہ مت پیجیے, اختیار ہے. لیکن اگر ہماری کنڈیشن خراب ہو جائے, ہم بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ, اور اس وقت ڈاکٹر کہے کہ اس مریض کو پانی پینا حرام ہے, آپریشن ہوا ہے, آپریشن کے بعد ڈاکٹر چند گھنٹوں تک پانی پینا کو بالکل منع کر دیتے ہیں, وہ کوئی شدید نقصان دہ ہوتا ہے. بعض آپریشن اس طریقے کے ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے. اب اگر مثلا اس صورت میں ہم نے پانی پیا تو یہ پانی مباح ہے ہمارے لیے کیا؟ اس صورت میں یہ پانی ہمارے لیے حرام ہو جائے. یہ کنڈیشن ایسی آ جائے کہ تشنگی سے ہماری جان جانے والی, تو اور پانی موجود ہے اور ہم پانی نہیں پی رہے, تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر پانی پینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے. اس وقت پانی نہ پینا خودکشی کے مترادف ہے, اور خودکشی حرام ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حکم واقعی اگر موضوع اور عنوان کے اوپر پہلی کنڈیشن یعنی نارمل کنڈیشن بغیر عوارض کو مد نظر رکھے ہوئے لگایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں واقعی اولی. اور عوارض اور نئی کنڈیشن کے بعد اگر حکم واقعی کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے نئی کنڈیشن میں, تو اس وقت حکم واقعی کو کہتے ہیں حکم واقعی ثانوی. ہے تو رہتا حکم واقعی ہے لیکن اسے ثانوی ہے. اور حکم ظاہری وہ حکم ہے کہ جو اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب ہمارے پاس حکم واقعی کا علم نہ ہو, اسے حکم ظاہری کہتے ہیں. ہم مختصر طریقے سے تطبیق کراتے ہیں اس کی. الحکم الواقعی وهو الحکم المجعول للشیء بواقعه, کہتے ہیں وہ ہے کہ جو بنایا جاتا ہے کسی چیز کے لیے کی واقعیت کے مطابق, اس کے موضوع کے مطابق, اس کے عنوان کے مطابق. وَيُنَوَّعُ الْحُكْمُ الْوَاقِعِ إِلَى نوعین, اور تقسیم ہوتا ہے حکم واقعی دو قسموں کی طرف. ہما الواقعی الاولی والواقعی الثانی, ایک واقعی اولی اور ایک واقعی ثانی. واقعی اولی وهو الحکم المجعول للشیء بواقعه الاولی, ایسا حکم ہے کہ جو بنایا جاتا ہے کسی چیز کو اس کی پہلی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی اب بغیر عوارض کی جو کنڈیشن.
من दून मुलाहिज़त मा यतरउ लिश्शै, इसमें मुलाहिजा नहीं किया जाता है कि जो चीज तारी हो जाती है किसी चीज के ऊपर, मिन अवारिज़, किसी आर्जी की नई कंडीशन की वजह से। मिसलो इबाहत शुर्बिल मा, जिस तरीके से पानी का पीना मुबाह है, मसला पहली कंडीशन। अल वाक़ई सानवी, वाक़ई सानवी, वहुवल हुक्मुल मजऊल लिश्शै, वो ऐसा हुक्म है कि जो बनाया जाता है किसी चीज के लिए, बेमुलाहिज़त मा यतरउ लहू मिन अवारिज़, उन चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो आवारिज उसके ऊपर तारी हो गए हैं। तख्तजी, अब इसका नतीजा क्या होता है, तख्तजी तगीरा हुक्म अव्वली, ये इख्तजा करता है कि हुक्म अव्वली बदल जाए, हुक्म अव्वली बदल जाए। तो ये हुक्म अव्वली को बदलने का सबब बन जाते हैं अवारिस। मिसलो, जैसे वजूब शुर्बिल मा इज़ा तवक्कफा इनकाजुल हयात अलैह, कह रहे हैं वाजिब है पानी का पीना जब मौकूफ हो जिंदगी का बचना पानी के ऊपर। फ़इन्ना उरूज़ तवक्कुफ़ इनकाजुल हयात अला शुर्बिल मा, बस ये नई जो कंडीशन है जो आरिज हुई है कि मौकूफ है पानी का पीना, हयात का बचना मौकूफ है किस चीज के ऊपर, शुर्ब माँ के ऊपर, पानी पीने के ऊपर। इक्तज़ा तग़यीर हुक्मिल अव्वली, तो ये इक्तज़ा करता है कि हुक्म अव्वली को बदल दिया जाए। हुक्म अव्वली क्या था, वहुवल इबाहा, हुक्म अव्वली था इबाहा। इला हुक्म सानवी, बदल दिया जाए हुक्म सानवी की तरफ। वहुवल वुजूब, हुक्म सानवी क्या था, हुक्म सानवी क्या हुआ, अब पानी पीना वाजिब। हुक्म ज़ाहिरी वहुवल हुक्मुल मजऊल लिश्शै' इंदल जहल बिहुक्मिहिल बाक़ी, कह रहे हैं ऐसा हुक्म है कि जो बनाया जाता है किसी चीज के लिए जब हम जाहिल हों, नहीं जानते हों हुक्म बाक़ी को। मिसलुल हुक्म बितहारतिल इनाइल लज़ी लम तुअलम निजासतु, जैसे हम हुक्म करें उस बर्तन की तहारत का कि जिसकी निजासत का हमें इल्म नहीं है। मसलन हम अभी इस कमरे में थे, यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ था और वो बर्तन पाक था जब हम रख के गए थे। अब उसके बाद हम जब वापस आए हैं इस कमरे में, अचानक हमने देखा यहाँ से कुत्ता गुजर रहा था। हमें शक हुआ कि ये बर्तन पाक है या कुत्ते ने इसके अंदर मुंह डाल दिया, नजिस हो। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इल्म गैब तो है नहीं कि हम जब मौजूद नहीं थे जब भी हमें पता चले कि कुत्तों ने क्या काम किया, और इस वक्त नबी और इमाम भी नहीं है मौजूद हुजूरन कि हम उनसे जाकर पूछ ले कब ये बर्तन पाक है। तो अब हम क्या करें, इस वक्त इस बर्तन को पाक की तरह से इस्तेमाल करें या नजीस मान के इसे धोएं। शरीयत कहती है कि ये बर्तन पाक है, आपकी जिम्मेदारी अदा कर, आपके लिए पाक है। हो सकता है कि इसके अंदर मुंह डाल दिया हो उसने वाकईयत में, लेकिन शरीयत ने आपको इस वक्त आपकी जिम्मेदारी ये बताई है कि आप इसको पाक का हुक्म रखते हैं, आप इसे पाक की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा हुक्म जो ऐसी कंडीशन में लगाया जाए जब हमें हुक्म वाकई का इल्म न हो, उसे कहते हैं हुक्म ज़ाहिरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।